السلام علیکم. آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک ایسی امپورٹنٹ ویڈیو بناتی ہوں جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو کیا کیا علاج اور طریقے ہیں کہ جس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ میرے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں اور ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے اگر ہم کچھ علاج ان کو سجیسٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ ابھی روزے سے ہو. تو بینگ اے مسلم ڈاکٹر پھر ہم اس حساب سے جو ہے وہ ان کو علاج سجیسٹ کرتے ہیں. بٹ بہت سارے پیشنٹس کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب اس سے ہمارے روزے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے میرے حساب سے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کے لیے کچھ پوائنٹس بنا لیے ہیں. دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز, اگر کوئی مریض کسی شدید درد کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے اگر پین کلر انجیکشن دیتے ہیں تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. پین کلر انجیکشن لائک وہ گوشت میں لگے, نس میں پھر اوائڈ کریں گے کیونکہ کچھ پین کلر جو ہے نا وہ نس میں بھی لگائے جاتے ہیں. دوسری چیز نیبولائزیشن جو کچھ ایزمیٹک پیشنٹ جب ان کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم ان کو نیبولائز کرتے ہیں. تو بہت سارے پیشنٹس کا اکثریت کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نیبولائزیشن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یا ہمارا روزہ خراب ہوگا. تو نیبولائزیشن سے بھی آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ جو سارے فیومز ہیں وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں, ناک کے تھرو, منہ کے تھرو پھیپھڑوں میں جاتے ہیں, وہ آپ کے معدے میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا پھر اگر ہم انہیں کوئی بلڈ ٹیسٹ سجیسٹ کرتے ہیں یا بہت سارے ڈائبٹک اور کولیسٹرول کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو خالی پیٹ ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے تو ان کا جو ریگولر فالو اپس چلتے ہیں, تو اب وہ رمضان میں جب روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے آتے ہیں تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنا خون دیں گے ٹیسٹ کے لیے تو اس سے ہمارا روزہ خراب ہوگا. نہیں, کیونکہ وہ ہم 3 cc یا 2 cc اتنا ہی لیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بلڈ لیتے ہیں. تو اس سے بھی بلڈ ڈرا کرنے سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, کچھ لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں تو وہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بلڈ ڈرا ہوتا ہوا دیکھ کر یا نیڈل پرک کے تھوڑا سا خوف سے ان کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, بٹ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. چوتھی چیز, وومیٹنگ اگر آپ کو ہو گئی ہے, اگر آپ کو خود سے وومیٹنگ ہوئی ہے کسی وجہ سے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, لیکن اگر آپ کو اتنی وومیٹنگ ہو رہی ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے تو اس صورت میں اور طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو روزے کو توڑوایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو وومیٹنگ ہوئی ہے یعنی تھوڑی سی وومیٹنگ ہوئی ہے اور خود سے ہوئی ہے تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ان چیزوں پر آتے ہیں جس سے آپ کے روزے پر فرق پڑ سکتا ہے. اگر آپ روزے کی حالت میں نس کے اندر کوئی بھی دوا لے رہے ہوتے ہیں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ٹھیک نہیں ہے. بٹ اگین نس میں اکثر لائف سیونگ میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں جو نس کے تھرو دی جاتی ہیں. بٹ اگر پیشنٹ اتنی ایسی سیریس کنڈیشن میں تو آئیڈیلی اس کا روزہ تو توڑوا دینا چاہیے. یہ تو ہمارے مذہب میں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. اگر آپ روزے کی حالت میں وائٹامن کے انجیکشن لے رہے ہیں وہ غلط ہے, اس سے آپ کے روزے پر فرق پڑے گا, چاہے وہ نس میں لیں چاہے آپ وہ گوشت کے اندر لیں, کیونکہ آپ ایک طرف روزے میں ہیں اور دوسری طرف آپ وائٹامن یا طاقت کا انجیکشن لے رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اسی طرح طاقت کی ڈرپ جیسے گلوکوز کی ڈرپ یا گلوکوز انجیکٹیبل ہو تو کسی بھی طرح کی ڈرپ جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے ہیں, اس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جیسے ابھی میں نے بات کی تھی کہ لیبارٹری میں اگر بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے تو تھوڑا سا ہم بلڈ لیتے ہیں, اس سے آپ کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا. بٹ خدا نخواستہ کسی کو لائف تھریٹننگ یا اتنا زیادہ ہیمریج ہو جائے یا اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے کہیں سے بھی اس سے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے تو اس میں تو عموماً ویسے ہی روزہ توڑوانا پڑتا ہے. اس سے آپ کے روزے پر اس سینس میں فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ کو کمزوری و نقاہت ہو سکتی ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو اس میں عموماً مریض کا روزہ جو ہے وہ اس کی جان بچانے کے لیے توڑوایا جاتا ہے. اگر ڈیفینیٹلی وہ ہوش میں نہیں ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ہم آئی وی میڈیکیشنز وغیرہ دیتے ہیں انٹراوینس جو نس کے اندر.
چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹے گا، جو ہم نے وومیٹنگ کی بات کی، تو الٹی اگر آپ سیلف انڈیوس کرا رہے ہیں وومیٹنگ، خود سے وومیٹنگ کرا رہے ہیں، جیسے کچھ لوگ منہ میں ہاتھ ڈال کے یا اس طرح، تو وہ آپ کے روزے پر ضرور افیکٹ ہوگا. بٹ اگر خود سے وومیٹنگ ہوئی ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو تھوڑی ایسیڈیٹی یا اس کی وجہ سے ہو گئی ہے، تو اس صورت میں روزے کو فرق نہیں پڑتا. بٹ اگر آپ خود کرواتے ہیں تو اسے فرق پڑتا ہے. تو یہ چند عام سوالات تھے جو میرے پیشنٹس عموماً کنفیوز ہو کے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر اس سے میرے روزے پر فرق تو نہیں پڑے گا، آپ یہ ٹریٹمنٹ دیں. یا بہت سارے پیشنٹ پہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کرا رہے تو ہم انہیں فورس نہیں کرتے. بٹ اویئرنیس کے طور پر، ایک معلومات کے طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے بینگ اے مسلم بھی، کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ کن چیزوں سے ٹوٹ رہا ہے اور کن چیزوں سے وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سو یہ چند عام پوائنٹس تھے میرے ذہن میں جو عموماً پیشنٹس پوچھتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہیں روزہ اور کسی بھی چیز کا ٹریٹمنٹ لے کر یا میڈیکیشن لے کر یا روٹ آف میڈیکیشن، جو میڈیکیشن دینے کا رستہ ہے، تو اس میں آپ مجھ سے مزید جو ہے نا کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ہاں، ایک اور چیز، اگر کبھی پیشنٹس کو بہت تیز بخار ہے تو ہم اس کو منہ سے دوائی نہیں دے سکتے، تو ہم اکثر ریکٹل سپوزٹری یعنی پخانے والی جگہ سے ہم ایک سپوزٹری، جس کو عام زبان میں بتی کہا جاتا ہے، وہ پیراسیٹامول کی بتی ہوتی ہے، اکثر ہمیں وہ تو بچوں کو دی جاتی ہے اکثر، لیکن بڑوں کو بھی اکثر دینی پڑ سکتی ہے. اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزے کا یہ ہے کہ آپ منہ سے کوئی چیز ایسی لیتے ہیں جو آپ کے معدے میں جاتی ہے، تو وہ اور طاقت کی چیزیں، اس سے آپ کے روزے پر فرق پڑتا ہے، ادروائز نہیں. تو آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کمنٹ کریں، مجھ سے پوچھیں، تو انشاءاللہ میں اس کے آپ کو جوابات دوں گی. آپ سب کو اگین رمضان بہت بہت مبارک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میں کوشش کروں گی کہ مزید ویڈیوز بناؤں اور انشاءاللہ جلدی پوسٹ کروں، جو رمضان کے حوالے سے میں نے کہا تھا. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.